پروسیس کے دوران انتظامیہ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے. اور یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور ہونے کی خبر ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب گزشتہ 1.5 گھنٹے سے علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ان کی گفتگو جاری ہے اور ان کو انہوں نے گو ایڈ دیا ہے بات چیت کے لیے, مذاکرات کے لیے. اس حوالے سے ابھی ان کی جو ملاقات ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کے ساتھ 1.5 گھنٹہ سے جاری ملاقات جو ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے اور یہ خبر ان کو جیل میں علی امین گنڈا پور کے ساتھ ملاقات کے دوران ہی جو شاید پہنچائی گئی ہے کہ اب ان کو ایک بڑا ریلیف مل گیا ہے. اور یہ تمام ڈیولپمنٹ, اس کا ٹائمنگ بہت عام ہے, یہ وقت بڑا عام ہے. یقینی طور پر عدیل آپ ٹائمنگ کی بات کر رہے ہیں تو 24 نومبر کی جو لاسٹ اور فائنل کال جسے کہا جا رہا ہے وہ بھی دی گئی ہے, تو وہ کتنی میٹر کر رہی ہے اس کے جو خبر آئی ہے کہ ضمانت منظور کر لی گئی اور رہائی کے حکم جاری کر دیے گئے؟ دیکھیں یہ وقت تو بہت اہم ہے. اس میں ایک ایسے وقت میں جب خود پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں, خود حکومت ایسا جسچر دے رہی ہے کہ پولیٹیکل سطح پر, سیاسی سطح پر ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے. اگرچہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ابھی تک ہمارے ذرائع نے بتایا کہ کوئی ایسا بیک ڈور رابطہ یا بات چیت جو ہے وہ نہیں ہو رہی, لیکن جو سیاسی سطح پر, حکومتی سطح پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بات چیت کے لیے نہ صرف تیار ہے بلکہ اس میں انفارمل قسم کی انگیجمنٹ جو ہے وہ کوشش بھی کی جا رہی تھی خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. تو ایسے میں اس سے چند دن پہلے یہ خبر آنا اور ایک ایسے کیس میں جو کہ ایک بڑی قانونی طور پر ایک بہت بڑا چیلنج تھا بانی پی ٹی آئی کے لیے, ایک ایسا کیس جو ایک شاید واحد کیس اس وقت کی صورتحال میں رہ گیا تھا جو کہ ان کی اسیری کی بڑی وجہ بنا ہوا تھا اور باقی جو کیسز ہیں ہم نے آلموسٹ ان کو ریلیف مل چکا تھا. اب اس میں انتظامیہ کا رویہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ انتظامیہ کی اگلی اسٹریٹجی جو پتے سینے سے لگائے بیٹھی ہے کہ کیا یہ کوئی نرم گوشہ ہے یا اس میں مزید کسی کیس میں گرفتاری ڈال سکتی ہے. اگر فوری طور پہ کسی کیس میں گرفتاری ڈلنی بھی ہے تو جو صورتحال اس وقت سامنے ہے اس صورتحال میں تو وہ 27 ستمبر اور 4 اکتوبر کے وہ کیسز جو ہے بظاہر وہی اس وقت سامنے ہیں جن میں کوئی گرفتاری ڈال سکے. بظاہر ابھی نیب کی سطح پر بھی کوئی ایسا کیس تیار نظر نہیں آتا جس میں کوئی گرفتاری ڈال سکے, نہ ہی ایف آئی اے کی سطح پر. البتہ ایک انویسٹیگیشن, ایک انکوائری ان کے کیسز سے متعلق ضرور چل رہی تھی جس میں ان کا جو ٹویٹر ہینڈل اور ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ استعمال ہوئے, لیکن اس میں بھی ایسی کوئی ان کے لیے بظاہر پریشان کن صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی. یہ البتہ ضمانت منظور ہونا ان کی 24 تاریخ کی دی ہوئی کال سے یہ چند دن پہلے یہ ڈیولپمنٹ ہونا اور ایک ایسے وقت میں جب یقینی طور پر ایک اہم ڈیولپمنٹ دیکھی جا رہی ہے. عدیل ساتھ ہی رہیے گا, ماہر قانون راجہ خالد صاحب نے ہمیں جوائن کیا, انہیں بھی شامل گفتگو کرتے. بہت شکریہ راجہ خالد صاحب اپنے قیمتی وقت کا. کہیے گا توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت تو منظور کر لی گئی ہے. عام طور پر کیسز میں جب ضمانت منظور کر لی جاتی ہے اور فوری رہائی کا حکم دے دیا جاتا ہے تو روکار کب تک آتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں میرے خیال میں عمران خان صاحب رہا نہیں ہو سکیں گے, چونکہ جو 1 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے وہ اپنے کنکلوژن کے قریب ہے. اسی طرح 9 مئی کے حوالے سے بھی وہ اریسٹ ہیں اور بھی کافی سارے ان کیسز ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کیس میں اگر روکار چلی بھی جائے تو وہ رہا ہو جائیں گے. ویسے ضمانت کے حوالے سے اصول یہ ہے کہ اگر سلائٹسٹ ڈاؤٹ بھی ارائز ہوتا ہے بیل سٹیج پہ تو بینیفٹ آف دی ڈاؤٹ شوڈ بی گیون ٹو دی ایکیوزڈ. تو یہ جج کی ڈسکریشن ہوتی ہے یا بینچ کی ڈسکریشن ہوتی ہے, تو وہ ایک سلائٹسٹ ڈاؤٹ کو گراؤنڈ بنا کے بیل گرانٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب ایویڈنس میں معاملہ جاتا ہے, جب اس کا فل فلیج اور جسے کہتے ہیں کہ فل ڈریس ٹرائل ہوتا ہے, تو اس کے بعد پھر اسی ملزم کو جو بیل پہ تھا تو سزا ہو کے ہتھکڑیاں لگ کے تو اسے جیل بھجوا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی باقی ماندہ سزا وہ اسے سرو کر سکے. تو یہ ایک نارمل کورس ہے میرے خیال میں ضمانت ہونا. ضمانت کا قطعاً مطلب بریت نہیں ہوتا. ضمانت صرف یہ ہے کہ جیل سے نکال کے ملزم کو شوٹی کے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے, جو ضامن ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں اسے دے دیا جاتا ہے. سمپل از دیٹ.